حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 140 تک کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کی چند بد اخلاقیوں کا ذکر فرما کر ان کی مذمت فرمائی، جن میں ان کا حلال و حرام میں اپنی جانب سے فرق کرنا اور اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کرنا اور کچھ چیزوں کو حرام سمجھنا، اس کے علاوہ اولاد کو قتل کرنے کے حوالے سے احکام ذکر کیے گئے، ضبط تولید کے حوالے سے آپ کے سامنے شرعی احکام اور اصول ذکر کیے گئے، اولاد کے قتل کرنے کی مذمت اور اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب چونکہ کفار و مشرکین کی مذمت گزشتہ آیات میں کی گئی اور ان کا سب سے بڑا جرم اللہ رب کائنات کی تکذیب کرنا، رب تعالیٰ کا اس کی وحدانیت کا انکار کرنا تھا، تب اگلی چند آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی شان کو اور اپنے رتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہ ہے یعنی خدا اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ جس نے بیلوں والے باغ پیدا کیے اور جس نے درختوں والے باغ پیدا کیے، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور اس نے کھجور کے درخت اور کھیت اگائے کہ جن کے ذائقے مختلف ہیں، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٌ، اور اس نے زیتون اور انار اگائے کہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ، جب وہ درخت اذا اثمر، جب وہ درخت پھلدار ہو جائیں تو ان کے پھلوں سے کھاؤ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جب کھیتی کے کاٹنے کا دن آئے، کٹائی کا دن آئے تو اس کا حق ادا کرو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے پھلوں کے اور کھیتیوں کی پیداوار کو اپنی جانب منسوب فرمایا اور یہ دعویٰ فرمایا کہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بھی ہے، رب تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں بھی ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی چیز کہیں پڑی ملے، چند روپے، جیسے مساجد میں عام طور پر ایسی چیزیں ملتی ہیں، تو وہاں ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی اس کا جو مالک ہے وہ سامنے آئے۔ اب پورے مجمع میں سارے لوگ خاموش رہیں، کوئی اپنی ملکیت کا اظہار نہ کرے، اور ایک شخص کھڑا ہو اور وہ کہے کہ یہ چیز میری ہے، تو جس کے پاس وہ چیز ہوگی تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہی دیکھے گا کہ پورے مجمع میں اور کسی نے اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا، ملکیت کا دعویٰ صرف ایک شخص نے کیا ہے، تو وہ چیز اس ایک شخص کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر ہمارا رویہ بھی ہے اور عقل کا تقاضا بھی ہے۔ اب اس پوری کائنات کی تخلیق میں کسی اور کا دعویٰ کوڈ نہیں کیا گیا، کسی بت نے دعویٰ کیا ہو کہ یہ درخت میں نے بنائے، کسی چاند نے یا سورج نے دعویٰ کیا ہو کہ یہ ہم نے بنائے، آگ نے دعویٰ کیا ہو کہ یہ میں نے پیدا کیا، زمین نے یا اور کسی چیز نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو، یا کم سے کم نیچر یہ کہتی ہو کہ یہ میں نے بنایا، تو ایسا کسی کا دعویٰ موجود نہیں۔ جب سوال کیا جائے گا کہ یہ پوری کائنات کس نے بنائی، تو پھر پوری کائنات میں دیکھا جائے کہ کوئی ہے ایسا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے بنائی۔ جب دیکھا جائے گا تو صرف اللہ رب کائنات کی ذات ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سب میرا بنایا ہوا ہے۔ تو اب عقلی طور پر بھی لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت ہی پھر اس کا پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ اگر کسی اور نے پیدا کیا ہوتا تو جب پوچھا جا رہا تھا کہ کس نے پیدا کیا،
تو پھر اسے دعویٰ کرنا چاہیے تھا، اس کا دعویٰ سامنے آنا چاہیے تھا کہ اس نے پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی یوں وحدانیت کی اور رب تعالیٰ کی قدرت کی اور اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعوے موجود ہیں ان چیزوں کے متعلق کہ جن کے متعلق کائنات میں اور کسی کا کوئی دعویٰ موجود نہیں۔ ہم اور آپ کسی اور کے لیے چیزوں کو ثابت کرتے پھریں، جیسا کہ ایتھیزم میں ایتھسٹ کر رہے ہیں کہ نیچر نے یہ سب بنایا یا دنیا جو ہے وہ خود بخود وجود میں آ گئی۔ یہ تو ایسا ہوا کہ کسی کے دعوے کے بغیر آپ کسی کی چیز کو کسی زبردستی کسی اور کو دینے پر تلے ہوئے ہیں اور اگلا بھی خاموش ہے، وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ یعنی آپ نے ایک شخص ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے اور آپ نے بلا وجہ انکار کر دیا کہ نہیں یہ تمہاری نہیں ہو سکتی، یہ چیز فلاں کی ہے۔ اگلے کے پاس جایا جائے جس کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی ہے، تو دیکھیں تو وہ خاموش ہے، وہ نہ انکار کر سکتا ہے کیونکہ اس میں قوت نہیں، نہ وہ اقرار کر سکتا ہے کیونکہ اس میں طاقت نہیں۔ زبردستی چیز کو اس کی جانب منسوب کرنا یہ تو اس پر بھی ظلم ہے، یعنی یہ تو کفار و مشرکین بتوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں کہ وہ کائنات کی چیزوں کی تخلیق کو بتوں کی جانب منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ بت تو خاموش ہیں، نہ وہ اقرار کرتے ہیں نہ وہ انکار کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی دعویٰ ہے نہ کسی دعوے سے کوئی انکار ہے۔ تو زبردستی انسان تلا ہوا ہے چیزوں کی ملکیت کو بدلنے پر، جبکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ایک دعوے دار موجود ہے اور اس کے مقابلے میں اور کوئی بھی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے۔ تو عقل کے لحاظ سے اور ہماری معاشرتی رویوں کے لحاظ سے جو دعوے دار تنہا دعوے دار موجود ہے، یقیناً وہی اس بات کا حقدار ہے کہ پھر یہ مانا جائے کہ ہاں اسی نے یہ سب کچھ بنایا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر فرمائی اور یہ چیزیں بالکل ایکوریٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، یعنی ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے درختوں والے باغوں کو پیدا فرمایا، کھجوروں کے درخت اللہ نے اگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیاں اگائیں اور پھر فرمایا کہ ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے ذائقے ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی طرح زیتون کا اور انار کا ذائقہ ایک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مختلف ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مختلف ہم نے بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مختلف میں نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کھیتیاں ہیں یہ کھیتیاں الگ الگ قسم کی ہیں، ملتی جلتی بھی ہیں اور الگ الگ ذائقے بھی ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری جو فصلیں ہیں، ہماری جو کھیتیاں ہیں، وہ بظاہر شکلاً ملتی جلتی ہیں لیکن ذائقے اور نفع میں وہ الگ الگ ہیں۔ تو یہی تو چیز ہے کہ جو ہمیں دیکھنی ہے کہ کون ہے کہ جو اس کی ایکورینسی کا دعویٰ کر رہا ہے، کون ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر چیز کو پراپر ایکوریٹ میں نے بنایا۔ وہ اللہ رب کائنات کی ذات ہے، اس کے سوا دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو یا جس نے آ کے اس دعوے کو رد کرنے کی کوشش کی ہو۔ ہمارے لیے تو کوئی ایسا بھی موجود نہیں نا کہ جو سامنے آ کر یہ کہے جو سامنے آ کر یہ دعویٰ کرے کہ نہیں اللہ کا یہ دعویٰ، خدا تعالیٰ کا، رب تعالیٰ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ ہمارے پاس تو ایسا بھی کوئی نہیں کہ ہم کسی کو چلیں، ہم کسی کی سنیں تو کم از کم وہ ایسا تو ہو کہ جو یہ رب تعالیٰ کے دعوے کے انکار میں کسی قسم کی کوئی دلیل لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دعوے کی دلیل ہی سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کھاتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جس طرح اللہ نے بنایا، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو جلانے والا بنایا تو اس کا دعویٰ ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ جلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیاس بجھانے والا بنایا تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ پانی پیا جائے تو پیاس بجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو جس پیرائے میں رب تعالیٰ نے بنایا، اس پیرائے میں ہم ان چیزوں کو بالکل حقیقت محسوس کرتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ پھر سچا ہے۔ تو عقلی لحاظ سے بھی، یعنی بغیر کسی شرعی دائرے میں، بغیر کسی قرآنی آیت کو کوٹ کیے ہوئے، بغیر کسی حدیث کو کوٹ کیے ہوئے، ہم اگر صرف اپنی عقل کا بھی صحیح استعمال کریں تو ثابت ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کا وجود ہے اور وہی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہی تمام تر کائنات کا خالق ہے اور وہی تمام تر کائنات کا مالک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے سامنے کوئی انکار کرنے والا ہے تو اس کے لیے چیلنج ہے کہ وہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیتون اور انار کا ذائقہ الگ الگ ہے، ملتا جلتا نہیں ہے، تو اب جو دعوے دار ہے اس کے لیے چیلنج ہے کہ وہ دونوں کا ذائقہ ایک جیسا کر کے دکھائے۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھیتیاں ان کے نفع الگ الگ ہیں. اب جو چیلنج کرنے والا ہے اس کے لیے دعویٰ ہے کہ سب کا نفع ایک جیسا کر کے دکھائے، سب کا ذائقہ ایک جیسا کر کے دکھائے، اور یہ ناممکن سی چیز ہے. تو اس لیے لا محالہ رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا عقلی طور پر بھی تقاضا کرتا ہے کہ جس کی عقل سلامت ہے وہ اللہ کو ایک مانے گا، جس کی عقل سلامت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق مانے گا. عقل میں جن کے فطور ہے وہ دہریت کی طرف جاتے ہیں، وہ نیچریت کی طرف جاتے ہیں. وہ جاتے ہیں کہ جن کو اپنی عقلوں پر حد سے زیادہ بھروسہ ہو اور پھر ان کی عقلیں ہی انہیں مار دے دیں، تو وہ جاتے ہیں نیچریت کی طرف کہ جن کے نزدیک نیچر سب کچھ ہے، چاند و سورج ہے. اب یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو نیچرزم کے ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پیدا کی، تو کیسے پیدا کی؟ یہ تو نیچر کی وجہ سے ہے کہ سورج آتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی، اس کی جو کرنوں کی جو تپش ہے، اس تپش سے یہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں، یہ فصلیں اگتی ہیں. تو سوال تو یہ ہے کہ وہ اس سورج کو پیدا کس نے کیا؟ اس کو بھی تو پیدا کرنے والا رب تعالیٰ ہی ہے. اگر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا، سورج کو بنانے والا نہیں ہے، تو پھر چیلنج موجود ہے کہ پھر سورج کی بجائے چاند نکال دیا جائے اور چاند سے فصلیں اگا دی جائیں، اور ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. اور اگر سورج ہی سب سے بڑا ایسا مؤثر ہے، سورج ہی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں اپنی ذات میں، تو پھر دن میں سورج ہوتا ہے تو رات میں چاند ہوتا ہے، سورج نہیں ہوتا. تو پھر رات میں ان فصلوں کو تباہ ہو جانا چاہیے اگر یہ فصلیں سورج کی وجہ سے قائم ہیں. تو لا محالہ آپ کسی بھی طور پر غور کریں تو عقل یہیں لے کر جاتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق بھی اور ان ساری چیزوں کا مالک بھی اللہ رب کائنات کی ذات ہے. اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب ان کے پھل، جب یہ درخت پھلدار ہو جائیں تو پھر ان کے پھل کھاؤ. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور فرمایا کہ پھر ان کھیتیوں کا، ان کا حق ادا کرو ان کی کٹائی کے دن. اب ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق ان پر، ان کھیتیوں اور فصلوں پر لگایا جانے والا شرعی اعتبار سے عشر ہے. جس طرح ہم اپنے اموال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویسے ہی جن افراد کی کھیتیاں ہوتی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، ان پر شریعت نے عشر کو لازم کیا. عشر کیا ہے؟ عشر اور نصف عشر یہ دو اصطلاحات ہیں شرعی، اور ان کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ کہ وہ فصلیں اور وہ کھیتیاں کہ جو بارش کے ذریعے سیراب کی جائیں یا بارش کا پانی جمع ہو اور اس کے ذریعے انہیں سیراب کیا جائے، تو وہاں پھر عشر ہے، یعنی ٹوٹل فصل کا 10واں حصہ. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایسا ہی دینا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک، پھر اس کے بعد اگر وہ فصلیں ایسی ہیں کہ جن کو بارش کے پانی سے سیراب نہیں کیا جاتا، یعنی بارش کا پانی اتنا یا بارشیں اس علاقے میں نہیں ہوتی، بلکہ کنوؤں کے ذریعے یا موجودہ دور میں ٹیوب ویل کے ذریعے پانی نکال کر زمین سے پھر ان کھیتیوں کو، فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے، تو وہاں نصف عشر ہے، یعنی ٹوٹل جو فصل ہے اس کا 20واں حصہ. اور یہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا درجہ رکھتے ہیں تو اس کی دینا لازم ہے. جس طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا گناہ گار ہے، اسی طرح اپنی فصلوں کا عشر ادا نہ کرنے والا یا نصف عشر ادا نہ کرنے والا وہ بھی شرعی اعتبار سے گناہ گار ہے. بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد، یعنی کھیتیوں کا جو حق ہے، اس حق سے مراد نفلی صدقات ہے. تو یہاں یا پھر جو ہے اس سے مراد دیگر اور صدقات یا اور چیزیں ہیں. تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ وہ سارے صدقات، وہ ساری چیزیں جو زکوٰۃ کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے شرعی اعتبار سے لازم تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں شرعی اعتبار سے منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی ختم، ان کا حکم ختم ہو چکا. اب وہ نفلی صدقات کے حکم میں ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو لازم کیا وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق وہ چیزیں عشر، نصف عشر اور ہمارے اموال کی زکاتیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیوں کا کٹائی کا حق قرار دیا اور ہمیں پابند کیا کہ ہم ان کھیتیوں کے، ان فصلوں کے حقوق کو، ان کے حق کو ادا کریں. اور فرمایا کہ ولا تسرفوا، ولا تسرفوا کہ فضول خرچی نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب سوال یہ ہے کہ پیچھے حکم ہے صدقے کا، پیچھے حکم ہے زکوٰۃ کا، عشر کا، اور اس کے بعد فوراً حکم ہے کہ فضول خرچی نہ کرو.
تو کیا صدقات میں بھی یعنی نفلی صدقات میں بھی کیا فضول خرچی ہوتی ہے؟ تو یقیناً ہوتی ہے، اور شریعت میں اس پر پکڑ بھی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص اتنا خرچ کر دے، یعنی اپنا سارا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دے اور اپنے بیوی بچوں کو بالکل محتاج کر دے، شرن پکڑ ہے۔ شرن اس چیز کو ناپسند کیا گیا کہ کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کا لقمہ انہیں نہ دے اور ساری کی ساری چیزیں اٹھا کے صدقہ کر دے۔ یہ ثواب نہیں ہے، یہ بیوی اور بچوں کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ صدقہ کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اپنے اوپر خرچ کرو۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار اور بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار اور ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار مزید بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں زیادہ معلوم ہے کہ اسے کہاں خرچ کرنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اگر مال ہے تو وہ مال سب سے پہلے اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر دیگر احادیث میں ارشاد فرمایا۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ وہ ہے کہ جو خوشحال چھوڑے۔ یعنی سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جو خوشحالی کی حالت میں کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشحالی کی حالت میں صدقہ کرنا فضیلت والا کیوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ سب کچھ صدقہ کر دیا جائے اور بعد میں اپنے لیے پھر مانگتے پھریں، سب کچھ صدقہ کر دیا جائے بعد میں پھر خود محتاج ہو جائیں۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اس طرح نہ اپنا ہاتھ پورا اس طرح نہ کھول کے بیٹھ جاؤ کہ بعد میں ملامت کیا ہوا تھکا ہارا بندہ بیٹھا رہے۔ یعنی سارا کا سارا مال اٹھا کے بھی نہ دے دو کہ بعد میں پھر افسوس ہوتا پھرے کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اب دوسروں کی محتاجی ہو رہی ہے۔ اسلام محتاجی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کسی بھی طور کسی بھی شخص کو محتاج نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسلام کا سارا معاشی سسٹم، سارا کا سارا معاشی نظام کھڑا ہی اسی بات پر ہے کہ ہر شخص کو خود کفیل بنایا جائے، ہر شخص اپنے آپ میں اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یعنی اپنی محتاجی دور کرنے کے بعد اب جو مال ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں صدقات کا حکم دیا۔ ورنہ یہ یاد رکھیں کہ ایک غریب شخص وہ سمجھے کہ میں پھر صدقے کا ثواب کیسے حاصل کروں، میں پھر جو ہے وہ مال تو اتنا محدود ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ پورا نہیں ہوتا، تو میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر کے میں کس طرح اللہ کا قرب حاصل کروں، تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، اور فرمایا کہ صدقے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور مزید فرمایا کہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہن اور اپنے بھائی کو دو، پھر جو تمہارے زیادہ قریب ہوں اور پھر جو ان سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا کہ صدقے کی ابتدا اپنے عیال سے کرو، ورنہ بیوی کہے گی مجھے کھلاؤ یا پھر مجھے طلاق دو، نوکر کہے گا کہ مجھے کھلاؤ اور مجھ سے کام لو، اولاد کہے گی کہ مجھے کھلاؤ ورنہ مجھے کس کے بھروسے چھوڑ رہے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کا واضح طور پر ذکر فرمایا کہ ایک غریب شخص اگر صدقے کے ارادے و نیت سے، ایک غریب شخص اللہ کو راضی کرنے کی نیت و ارادے سے اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر جو مال ہے وہ پھر اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرنا وہ ضروری ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ہم جب صدقات دینے پر آتے ہیں اور جب ہم لوگوں پر خرچ کرنے پر آتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کون سا رشتہ دار محتاج ہے،
ہم اگر اپنے کسی رشتہ دار کی محتاجی کو دور کریں تو پھر اس میں ہمیں بڑی آر اور بڑی شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کی ذہنیت اور بعض لوگوں کی سوچ یہ بھی ہے کہ اگر رشتہ دار کی کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اس کی اگر کمزوری کو دور کر دیا، اس کی اگر پریشانی کو دور کر دیا تو یہ تو کل کو میرے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور اس نیت و ارادے سے اپنے بھائی کی مدد نہیں کر رہا، لوگ اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کر رہے کہ کل کو یہ تو ہمارا رشتہ دار ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا اگر آج یہ ان پریشانیوں سے نکلا۔ یہاں شریعت پکڑ کرتی ہے کہ سب سے پہلے ہماری زکوٰۃوں کا، ہمارے صدقات کا، چاہے وہ نفلی ہو یا واجبہ، ان کے سب سے زیادہ جو مستحق ہیں اور سب سے پہلے جو مستحق ہیں وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایک بھائی کوئی بہت بڑی ویلفیئر چلا رہا ہو لیکن اس کا اپنا ہی سگا بھائی محتاجی کی کیفیت میں ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ ایک بھائی وہ دنیا کے دیگر ممالک میں ڈونیٹ کر رہا ہو لیکن اس کے اپنے اہل و عیال میں، اپنے رشتہ داروں میں محتاجی ہو، لوگ محتاج ہوں، تو کل بروز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کو صدقہ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرے رشتہ دار سے رشتہ داری نبھانے کا، اس کا ساتھ دینے کا، اسے مشکل سے نکالنے کا۔ تو یعنی آپ کسی ان نون کو دے رہے ہیں، کسی اجنبی کو آپ دے رہے ہیں، آپ کسی بڑی ویلفیئر کو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں، وہاں ایک ثواب ہے۔ آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو دے رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 ثواب رکھے ہیں۔ تو یہاں ہمارے لیے اس بات کی یہ بات جو ہے وہ بڑی قابل فکر ہے کہ ہم اپنی زکوٰتیں، ہم اپنے صدقات ایسی جگہوں پر خرچ کر جاتے ہیں کہ جہاں اگر ہم نہ دیں اور ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں تو اس کا ہمیں زیادہ اجر و ثواب ملے۔ تو بہرحال یہ چیز ہمیں سمجھنے کی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی نہایت ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی سے غربت کا خاتمہ صرف اس ایک صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اسلام کے نظام زکوٰۃ کی حکمت کو سمجھیں، جب ہم اسلام کی صدقات، اسلام کیوں بار بار کہتا ہے کہ صدقہ کرو اللہ ثواب دے گا، صدقہ کرو برائیاں ٹلیں گی، صدقہ کرو مصیبتیں ٹلیں گی، صدقے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صدقے سے جو ہے وہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اسلام کو کیا ضرورت پڑی کہ اسلام جو ہے بار بار ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے کہ ہم صدقہ کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ خوشحال ہو جائیں۔ ہم اگر خوشحال ہیں تو ہمارے آس پاس کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ وہ خوشحال ہوں۔ ہماری خوشحالی کا اگر ہمارے آس پاس کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسلام کی نظر میں ہماری یہ خوشحالی 2 ٹکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ یہاں یہ چیز بھی قابل فکر ہے کہ ہم بڑی بڑی ویلفیئرس اور بڑے بڑے اداروں کو ہم اپنے چندوں سے چلاتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اپنے ہی محلے میں رشتہ دار نہ ہوں لیکن پڑوس تو ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پڑوسیوں کے حقوق جو آپ نے ذکر فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف وہ ایک حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، اتنی نصیحتیں کی کہ مجھے ایسا لگا کہ جبریل اب میرے پڑوسی کو میرا وارث نہ بنا دیں۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ پڑوسی کے حقوق کتنے ہیں۔ ایک گلی میں ہم رہتے ہیں تو ہر گلی کی سطح پر کم از کم ہمارا اتنا کام تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری گلی میں رہنے والے لوگ بھوکے نہ رہیں، ہماری گلی میں رہنے والا کوئی شخص معاشی تنگی اور پریشانی کا شکار نہ رہے، ہماری گلی میں رہنے والا شخص کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو ہمارے پاس ایسا سسٹم ہو کہ جو سسٹم اس کی مدد کر سکے۔ اور یہی چیزیں کسی بھی معاشرے کو فلاحی بناتی ہیں۔ ہم نے اپنی گلی محلے، اپنے رشتہ داروں کو ہم نے بڑے بڑے ویلفیئرس کے دھکے کھانے کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ ہم فلاں جگہ چندہ دے رہے ہیں۔ یہاں محلے کے کئی افراد ہیں کہ جو ذاتی طور پر کئی مرتبہ آئے اور مدد کے لیے آئے، لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ ہم محلے کی سطح پر، علاقے کی سطح پر کسی کی کوئی اس انداز میں مدد کر سکیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ نتیجہ انہیں بڑے بڑے ویلفیئرز میں بھیجنا پڑتا ہے کہ جہاں عزت نفس کی پامالی ایک عام بات ہے، جہاں خودداری کی پامالی ایک عام بات ہے، جہاں بندے کا ذلیل ہونا، رسوا ہونا ایک نارمل سی چیز ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ویلفیئر کا کام یقیناً دین ہمیں سکھاتا ہے،
دین ویلفیئر کے کام سے منع نہیں کرتا، لیکن دین ایسی ویلفیئرز کو سخت ترین ناپسند کرتا ہے کہ جہاں سارا کا سارا کام دکھلاوے کی سطح پہ ہو، جہاں سارا کا سارا کام فوٹو سیشن کے لیے ہو، جہاں سارا کا سارا کام لوگوں کی عزتوں کو اور لوگوں کی خودداریوں کو پامال کرنے کے لیے ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام وہ مذہب اور اسلام وہ دین ہے کہ جس دین نے سب سے پہلے اپنی سوسائٹی سے غربت کو ختم کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری میں جب غربت کا عالم تھا تو مدینے میں لوگ زکاتیں لینے والے ہوتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، آپ سے آ کے اپنی غربت کا معاملہ ذکر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرماتے۔ لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اب سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا کہ آپ نے مدینے کے رہنے والے لوگوں کی لسٹیں تیار کروائیں، جو مستحق تھے۔ سب سے پہلے مال غنیمت جو آتا، جو اس وقت کیسر اور کسریٰ، روم اور ایران سے جو جنگیں چل رہی تھیں، وہاں سے جو مال آتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کو سب سے پہلے مدینے کے شہریوں میں تقسیم فرماتے۔ اور جب مدینے کے شہریوں میں تقسیم فرماتے تو پھر حضرت عمر ہی کے دور میں وہ وقت آیا کہ مدینے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا، سارے کے سارے مالدار ہو گئے۔ اب جب مدینے میں یہ ماحول بنا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مستحق کوئی نہ بچا تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جتنے جرنیل تھے اور مختلف علاقوں کے جتنے گورنرز تھے، آپ نے انہیں پھر خط لکھا اور انہیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہاں سے جو مال غنیمت آئے یا وہاں سے جو زکاتیں یا صدقات جو جمع کیے جائیں وہ انہی علاقے کے غرباء میں تقسیم کر دی جائیں۔ اسلام یہاں سے پھیلا ہے کہ جب مختلف مذاہب کے مختلف ادیان کے ماننے والوں پر نفلی صدقات کی رقم کو جب خرچ کیا گیا، جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اسلام تو اپنے ماننے والوں کی اتنی فکر کر رہا ہے کہ خلیفہ وقت وہ اس مال غنیمت سے اپنے لیے کچھ نہیں رکھ رہا بلکہ اپنے غریبوں کو تقسیم کیے جا رہا ہے، اپنے غریبوں کو دیے جا رہا ہے، تو لوگ متاثر ہوئے اور لوگوں نے کلمہ پڑھا اور لوگ مسلمان ہوئے۔ آج ہمارے ہاں معاشرتی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے ہاں یہ جتنے کرائمز ہیں ان کرائمز کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص نفسا نفسی میں مبتلا ہے، ہر شخص کو مال جمع کرنے کی پڑی ہے اور ہر شخص کا حال یہ ہے کہ وہ دوسرے کے اموال کو ضبط کرنے اور دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کے پیچھے لگا ہے۔ اگر ہم اسلام کے نظام معیشت کی حکمت کو سمجھیں تو ہمیں پھر سمجھ میں آئے کہ اسلام کیوں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ مذہب اور دین ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام ہو، انہیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک نصیحت سمجھیے یا ایک مشورہ سمجھیے کہ کم از کم اپنے علاقے کی سطح پر چند مخیر حضرات کا ایک گروپ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جن کی ورکنگ ایسی ہو کہ وہ علاقے کے لوگوں میں جو غرباء ہیں اور جن کے جو مسائل ہیں ان کے مسائل کو پرسنلی وہ ایک گروپ ہینڈل کرے، تاکہ علاقے کے یاد رکھیں کہ یہ علاقے کی بھی بدنامی ہے کہ اس علاقے سے غرباء سیلانی جائیں، اس علاقے سے غرباء دعوت اسلامی میں جائیں، اس علاقے سے غرباء مدد کے لیے ایدھی میں جائیں، مدد کے لیے وہ چھپا میں جائیں، مدد کے لیے وہ کسی بد عقیدہ و بد مذہب کی NGO میں جائیں۔ یہ علاقے کی بدنامی، یہ ہم سب کی بدنامی ہے کہ ہمارے ہوتے اس علاقے میں مالداروں کے ہوتے علاقے میں ایسے غربت کا ایسا حال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ باہر مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سوالیہ نشان تو ہے کہ علاقے میں کیا کوئی ایسا نہیں کہ جو ان کے سر پہ ہاتھ رکھے؟ کیا علاقے میں کوئی ایسا نہیں، محلے میں کوئی ایسا نہیں کہ جو ان کی مشکل کو دور کرے؟ تو لامحالہ اسلام کی تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ویلفیئر کا کام علاقے کی سطح پر لازمی ہونا چاہیے۔ کم از کم تجہیز و تکفین کا معاملہ، کم از کم جو ہے وہ کسی کے انتقال کے وقت اس ٹائم پہ پیدا ہونے والی جو سچویشن ہوتی ہے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے والے نوجوان موجود ہونے چاہیے۔ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ڈانس کروا لیا جائے تو سب سے اوپر، آتش بازی کروا لی جائے تو سب سے آگے، گانے کے مقابلے کروا لیے جائیں تو سب سے آگے، فنکشنز کروا لیے جائیں تو سب سے آگے، لیکن جہاں دین کا کام کرنے کی بات آئے تو وہاں نوجوان نظر نہیں آتا۔ تو لامحالہ یہ بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولادوں کے ذہن میں اس بات کو ڈالیں کہ جہاں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں شرعاً ان کے حکم پر بات نہیں کی جا رہی، وہ ساری چیزیں آپ ایک طرف رکھیں، لیکن زندگی کی گہما گہمی میں کم از کم اتنا احساس اور کم از کم اتنی ذمہ داری ہماری ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں ایسے کسی بھی شخص کو کہ جو حقیقتاً مجبور ہو، کیونکہ یاد رکھیں
کہ ہم اور آپ جس گلی میں یا جس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے کے اس گلی کے میں رہنے والے افراد کتنے مجبور ہیں یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ جس گلی میں ہیں، آپ کی گلی میں کون کیسا ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر اس پر غربت کا عالم ہے تو اسے کہیں جا کر اپنے آپ کو غریب ثابت کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو اسے جانتے ہیں آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہ جس ویلفیئر میں بھی جائے گا تو وہاں جا کر اس نے پہلے اپنے آپ کو غریب ثابت کرنا ہے۔ لوگ اس کی تحقیق کے لیے آئیں گے، لوگ اس کے پیچھے آئیں گے، یہاں آ کے علاقے میں سوال جواب ہوں گے، اس کے متعلق انکوائری کی جائے گی، اس کے بعد جا کے پھر مدد ہوگی۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت کو بالکل سلامت رکھتے ہوئے علاقے کے لوگ ہی کھڑے ہو جائیں اور لوگ ہی اس کی مدد کر جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک مشورہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احکام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و تعلیمات بعین ہی وہی ہیں کہ جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ